اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الزمر، آیات 75، پیراگراف 6۔ پہلا پیراگراف تمہید، دوسرا پیراگراف دلائل اثبات توحید اور دلائل رد شرک، تیسرا پیراگراف مومنین دعوت توحید اور منکرین کا تقابل، چوتھا پیراگراف دعوت قرآن پر مشرکین کے رویے، پانچواں پیراگراف دعوت قرآن، چھٹا پیراگراف کافرین اور متقین کا مختلف انجام۔ مرکزی مضمون، خالص اور مکمل توحید اختیار کرو، چاہے اس کے لیے ہجرت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ زمانہ نزول، سورۃ الزمر سورۃ الکاف اور اعلان عام کے بعد ہجرت حبشہ رجب 5 نبوی سے پہلے غالباً 5 نبوی کے اوائل میں نازل ہوئی، جب قرآن کی دعوت توحید کا چرچا گھر گھر عام ہو چکا تھا اور مشرکین مکہ کے خود ساختہ عقیدہ شفاعت اور بتوں کی پوجا کے ذریعے تقرب الہی حاصل کرنے کے عقیدے پر اصرار کیا جا رہا تھا۔ ظلم کا ابھی آغاز ہی ہوا تھا۔ یہ وہی زمانہ تھا جب سورۃ العنکبوت اور سورۃ الروم کا نزول ہوا۔ سورۃ زمر کی آیت نمبر 10 میں بھی سورۃ العنکبوت کی آیت 56 کی طرح ہجرت حبشہ کا ارشاد موجود ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ خصوصیات۔ سورۃ الزمر میں الذین کفروا اور کافرین کے مقابلے میں الذین اتقوا اور متقین کے الفاظ بار بار استعمال کیے گئے ہیں، کیونکہ اس صورت میں ان کے درمیان تقابل اور موازنہ پایا جاتا ہے۔ اس صورت میں سوالیہ اسلوب کے ذریعے مشرکین مکہ کے ضمیر کو جھنجھوڑا گیا ہے۔ چنانچہ امن آیت 8 اور افامن آیات 22 اور 24 کے الفاظ سے شروع ہونے والی آیتوں میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ سورۃ الزمر کے فضائل، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ینام علی فراشہ حتی یقرأ بنی اسرائیل والزمر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ الزمر کی تلاوت کے بغیر بستر پر نہیں لیٹتے تھے۔ سنن ترمذی۔ سورۃ الزمر کے کتابی ربط، پچھلی سورت میں ذرات داؤد علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام وغیرہ کے حوالے سے تاریخی دلائل تھے۔ یہاں زمر میں طاغوت سے اجتناب کرتے ہوئے آفاقی اور انفسی دلیلوں کی روشنی میں توحید خالص کا مطالبہ اور رد شرک ہے۔ سورۃ یاسین ایک جلالی سورت تھی جس میں مشرکین کو اللہ کے اختیارات سمجھائے گئے تھے۔ اس کے بعد سورۃ الصافات میں فرشتوں اور جنات کی الوہیت کی تردید اور اللہ کے منتخب برگزیدہ انبیاء کی توحیدی خدمات کا ذکر تھا۔ پچھلی سورت سعاد میں مشرکین کی ضد اور تکبر کا تذکرہ تھا۔ یہاں سورہ زمر میں خالص توحید اختیار کرنے کا مطالبہ ہے اور اسراء میں ہجرت کی ترغیب ہے۔ سورت صافات میں کئی مرتبہ انبیاء کو مخلصین کہا گیا جو توحید اور اس کی دعوت کے لیے خالص کر لیے گئے تھے۔ یہاں زمر میں ان کی خالص دعوت مان کر خالص توحید کا مطالبہ ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ الزمر قرآن پاک کا تعارف۔ سورۃ الزمر میں قرآن مجید کا تعارف ہے۔ یہ اللہ کی تنزیل ہے، سراسر حق ہے، کجی اور ٹیڑھ سے پاک ہے، بہترین اور پرتاثیر کلام ہے، لہٰذا ملاوٹ اور آمیزش کے بغیر صرف ایک خدا اللہ کی عبادت اور اطاعت کی جانی چاہیے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو زبردست، غالب اور حکیم اللہ کی طرف سے بتدریج نازل کی گئی ہے۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، آیت 1۔ قرآن مجید سراسر حق ہے، جو اس کی ہدایت قبول کرے گا وہ خود فائدے میں رہے گا۔ گمراہ ہونے والے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محافظ نہیں ہو سکتے۔ انا انزلنا الیک الکتاب للناس بالحق فمن اہتدی فلنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انت علیہم بوکیل، آیت 41۔ قرآن مجید ہر قسم کے ٹیڑھ سے پاک ہے۔ اسے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے تاکہ گناہوں سے بچ جائیں۔ قرآن عربی غیر ذی عوج لعلہم یتقون، آیت 28۔ قرآن مجید بہترین کلام احسن الحدیث ہے۔ اس کے مضامین بار بار دہرائے گئے ہیں۔ اسے سن کر اور پڑھ کر اہل خشیت کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ ایسی ہدایت ہے کہ اس سے لوگوں کے دل نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ، آیت 23۔ قرآن مجید میں مختلف قسم کی مثالوں سے لوگوں کو سمجھایا گیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، آیت
27 وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ قرآن مجید کو سراسر حق کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، لہٰذا ملاوٹ اور آمیزش سے پاک بغیر اللہ کی خالص عبادت اور اطاعت کی جانی چاہیے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ آیت 2۔ سورۃ الزمر میں قرآن مجید کی دعوت کے نکات۔ اس صورت میں قرآن کی دعوت کو مندرجہ ذیل نکات میں پیش کیا گیا ہے۔ اللہ کی ملاوٹ اور آمیزش کے بغیر خالص عبادت اور اطاعت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کرو آیت 2۔ اللہ کی طرف انابت یعنی رجوع کرنے اور اسلام کی یعنی اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ آیت 54۔ حکم دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کی جائے اور اسی کا شکر ادا کیا جائے۔ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے ناشکرے ہوتے ہیں۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدُوا كُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ آیت 66۔ قرآن مجید کی غلط تعویل و تفسیر کرنے کی بجائے اس کے بہترین پہلوؤں کی پیروی کی دعوت دی جا رہی ہے۔ یہی مضمون آیت 18 میں بھی بیان کیا گیا۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ آیت 55۔ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ آیت 18۔ سورۃ الزمر میں لفظ خالص کے استعمال کی معنویت۔ سورۃ الزمر کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں بار بار خالص کا لفظ استعمال کیا گیا اور خالص عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ لوگوں کو خبردار کیا گیا کہ اللہ کے لیے ملاوٹ اور آمیزش سے پاک خالص عبادت اور اطاعت ہی زیبا ہے۔ الا للہ الدین الخالص آیت 3۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ مجھے بھی آمیزش اور ملاوٹ سے پاک خالص عبادت اور اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ۔ قرآن سراسر حق ہے، اس لیے اللہ کی غلامی اور اطاعت بھی خالص ہونی چاہیے۔ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ آیت 2۔ سورۃ الزمر میں خالص توحید اختیار کرنے کا مطالبہ، توحید ذات کا مطالبہ۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، وہ بے عیب ہستی ہے، وہ واحد اور غالب ہستی ہے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ واللہ الواحد القہار آیت 4۔ توحید کی انفسی دلیل، انسان کو آدم اور حوا سے پیدا کیا، پھر ماں کے پیٹ میں 3 پردوں کے اندر تخلیق کی گئی، یہی انسانوں کا پالنے والا رب ہے، اسی کی فرما روائی، لہذا اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہو سکتا۔ خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث ذالکم اللہ ربکم لہ الملک لا الہ الا ہوا فانا تصرفون آیت 6۔ مشرکین کی نفسیات۔ مشرکین کے دل خدا واحد کے ذکر سے تنگی محسوس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دوسرے خداؤں کا ذکر کیا جائے تو شاداں اور فراں ہو جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ۔ سورۃ الزمر میں توحید عبادت کی دعوت۔ اس صورت میں بار بار توحید عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ مشرکین کو دھمکی دی گئی کہ تم اپنی آزادی اختیار کو جس طرح چاہے استعمال کرو، لیکن میں تو صرف ایک خدائی کی خالص بندگی کروں گا۔ قُلِ اللَّهَ اعْبُدُوا مُخْلِصًا لَهُ دِینِی فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ آیت 15۔ توحید کامل۔ جو لوگ اپنے طاغوت کی اطاعت سے بچتے ہیں اور پھر اللہ کی طرف انابت اختیار کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے۔ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ آیت 17۔ مشرکین من دون اللہ سے ڈراتے ہیں، لیکن انسان کی حفاظت کے لیے اللہ کافی ہے۔ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ آیت 36۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا کہ جاہلو، کیا تم مجھے غیر اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہو؟ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّی أَعْبُدُ أَیُّہَا الْجَاہِلُونَ آیت 64۔ سورۃ الزمر میں یا عباد کے الفاظ سے مخلوق کے ساتھ دردمندی کا اظہار۔ اس صورت میں یا عبادی کے الفاظ سے ایمان لانے والوں کو دعوت تقویٰ دی گئی ہے، اور جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے ایسے گناہ گاروں کو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کے بجائے گناہوں پر توبہ کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔
اور یہ خوشخبری سنائی گیا ہے کہ اللہ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ نو مسلموں سے کہا گیا کہ اگر وہ تقوی اختیار کریں گے تو ان کے لیے بھلائیاں ہیں۔ ہجرت کرنے والے صابرین کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ وارض اللہ واسعۃ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آیت 10۔ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سچی توبہ، ایمان اور اسلام کے بعد نیک عمل انسان کو اللہ کی رحمت کا مستحق کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ ھو الغفور الرحیم۔ آیت 53۔ سورۃ الزمر میں مشرکین مکہ کی قیادت کے اوصاف کا بیان۔ اس صورت میں مشرکین مکہ کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ کافر ہیں کیونکہ انہوں نے دعوت کو مسترد کر دیا ہے، جس کی اصل وجہ ان کا غرور اور تکبر ہے۔ انہیں اپنی دولت پر ناز ہے۔ وہ قارون کی طرح یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ سب کچھ ہمارے علم کی بنیاد پر عطا کیا گیا ہے۔ یہ اسلام کی دعوت کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ یستہزئون۔ آیت 48۔ اللہ کی آیات کے آنے کے بعد ان کو جھٹلانے سے اور تکبر کا مظاہرہ کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین۔ آیت 59۔ اللہ کی آیات کو جھٹلانے والے متکبر لوگوں کے چہرے روز قیامت سیاہ ہوں گے۔ آیت 60۔ استغفر اللہ۔ ویوم القیامۃ تری الذین کذبوا علی اللہ وجوہہم مسودۃ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین۔ منکرین کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوی المتکبرین۔ آیت 72۔ سچائی کے آ جانے کے بعد اس کو جھٹلانے والے کافرین دوزخ میں داخل ہوں گے۔